جی شیخ صاحب، سر یہی سب سے پہلے کہ کچھ کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے مذاکرات اور سول نافرمانی کی مہم کو لے کے آپ کی پارٹی میں، کیا فیصلہ ہے یا نہیں فیصلہ ہے؟ عمران خان صاحب کی ہدایات کا انتظار ہے یا آپ لوگ ابھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی از دی ایشو؟ اور اب کچھ ہمیں سمجھائیں سر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عارفہ کہ آپ کو لیٹ می جسٹ ٹیک یو فیو ڈیز بیک، اس میں یہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے جس دن مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی یا بندے نامینیٹ کیے، اسی دن آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ سے یہ انسٹرکشن لینے کے بعد جس وقت عمر ایوب صاحب نکلے تو ان کو اڈیالہ کے باہر گرفتار کر لیا گیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ that he was on a bail, he had protective bail, transit bail, omni سب ان کے پاس موجود تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کو پھر رات اندر رکھا گیا، اگلے دن وہ نکلے۔ تو اس دن جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا تھا عمران خان صاحب کے پیغام کے حوالے سے، اس میں یہ واضح تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دے دی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کمیٹی میں نے تشکیل دے دی ہے، اس سے بات any concerned quarter جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ He did not say or specifically mention the government. He said کہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اور obviously that meant the concerned quarters that can deliver. جیسے میں آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا کہ meaningful dialogue کا فائدہ ہے نا جی، اس کے بغیر تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے اس ایک ہی اعلامیے کے اندر ہم نے سول ڈس اوبیڈینس کا خان صاحب کا میسج اور ساتھ ہی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے جو ممبران تھے ان کے نام جو ہے یہ ہم نے ریلیز کی، اور یہی تھا کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے اتنے دنوں میں چیزیں طے نہیں کرتے تو اس دن پھر ہم اس کا وہ کریں گے۔ اب شہداء اجتماع واز آن 13th، یہ کہا گیا کہ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو شروع کر لیں گے۔ شہداء اجتماع ہم نے آگے کیا 2 دن اس لیے کہ انٹرنیشنل چیپٹرز جو تھے ان کو 15 کا کہا گیا تھا اور پشاور میں جو ہے وہ 13 کا کہا گیا تھا۔ تو اس کے بعد کچھ وکلا خان صاحب کو ملے تو انہوں نے کہا جی ایک ہی دن رکھے، یا سارا 13 کو رکھیں یا 15 کو، تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ 15 کو رکھ لیں۔ تو جب شہداء اجتماع 15 کو چلا گیا تو آٹومیٹکلی دیٹ ڈیٹ واز ایکسٹینڈڈ، اور وہ پھر 15 کے بعد کا۔ اب کیونکہ اس جو ریلیز ہم نے کیا خان صاحب کا میسج، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس کا فرسٹ فیز ہوگا، اور فرسٹ فیز میں ترسیلات جو ہیں ہوں گی، and it is basically the first phase call is for overseas Pakistanis۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کی تو سر یہ فرسٹ فیز، معاف کریے گا سر، تو فرسٹ فیز شروع ہو گیا ہے، اب آپ نے کال دے دیا اوورسیز پاکستانیز کو؟ میری گل تو سن لو، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی، ہم نے وہ ریلیز کر دی۔ اب عمران خان کی ذات کے بغیر تو کوئی وہ کال واپس نہیں لے سکتا اس پارٹی میں، نہ کسی نے لی ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے میں نے لائے عمل دا پتہ کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں جو کہہ سکتا کہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال واپس لے لی گئی یا روک دی گئی۔ یہ جرت کسی میں بھی نہیں ہے اور نہ یہ اختیار ہے کسی کا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں تو بیسیکلی وہ ڈیٹ جو ہے وہ گزر گئی کل، تو کال واپس نہیں لی گئی، تو دیٹ کال از آن۔ اب کیونکہ یہ کال اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے اس لیے شاید پاکستانیوں کو محسوس نہیں ہو رہا۔ سیکنڈلی جو ترسیلات ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ یکم کے 5 دن پہلے یا 5 دن بعد کا پروسیس ہے۔ لوگ مہینے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، جن کی تنخواہیں ملتی ہیں وہ مہینے کے بعد یکم یا 5 تاریخ کے درمیان سب بھیجتے ہیں۔ سو بیسیکلی دس از مڈل آف دا منتھ۔ صحیح سر۔ تو ابھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تو ابھی پتہ نہیں چلے گا، and it has stopped and we can feel that it's not going to happen۔ تو سر وہ تو بالکل محسوس ہوگا the call is still on۔ ٹھیک ہے سر، I get your point سر، بٹ یہ بتائیے گا کہ پھر اس کا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ فیز ہے، اور جس میں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی کچھ ہمیں نظر آئے گا، کچھ محسوس ہوگا؟ خان صاحب نے کیا سی جی، خان صاحب نے کیا سی کہ اگر فرسٹ فیز نتائج جو ہیں وکھڑ تو بعد then he will announce the second phase and the third phase which will basically وہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو سر یہ بتائیں، تو یہ جو پھر مذاکرات کی بات ہے یہ کیا ساتھ ساتھ پروسیس چل رہا ہے؟ اس کے اوپر خان صاحب کا کیا اب ویو ہے؟ بیرسٹر گوہر تو بالکل تیار ہیں، بٹ باقی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور خاص طور پہ حکومت کا رویہ تو وہ تو بالکل دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ حکومت کا رویہ جو ہے نا جی، وہ جو جس قسم کے بیانات آئے ہیں وہ تو بڑا
غیر سنجیدہ اور بڑا بےہودہ قسم کا رویہ ہے. معذرت اگر میں نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا. بات یہ ہے کہ 1-1.5 سال یہ حکومت مختلف ٹاک شوز میں ان پرسن آن دا فلور آف دا ہاؤس ہیئر اینڈ دیئر دے ہیو بین آسکنگ اس ڈائریکٹلی کہ جی وہ مذاکرات تے آ جاؤ, دیکھو اگر اسٹیبلشمنٹ نال جڑا ہے نا فیس کرنا ہے تو سانو رل کے کرنا پائے گا, رل کے بہ جائیے. اینڈ دین دے ہیو بین آسکنگ کی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں کہتے رہے ہیں. اور اب جبکہ عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ, پہلی دفعہ نہیں, آج سے 7 مہینے پہلے بھی 3 آدمی نامنیٹ کیے تھے کہ بھئی اگر کبھی کسی نے بات کرنی ہو تو یہ لوگ ہیں, ادھر ادھر بات کرنے کی بجائے اور لوز قسم کی سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے ٹاک ٹو دیز گائز, اور میرا اختیار ان کو حاصل ہے. اس کے بعد یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی ور نیور اگینسٹ مذاکرات, وی ور نیور اگینسٹ نیگوشیشنز. ہم نے اپنے اسٹاچ مخالفوں سے مطلب ہے کہ مولانا صاحب سے گفتگو کی, ان کو انگیج کیا ہم نے, اچکزئی صاحب مخالفت کی, ان کو انگیج کیا, جماعت اسلامی کے ساتھ انگیج کیا, جی ڈی اے کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. اچھا اب میں آپ کی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. تو وہ ہوا یہ کہ یہ سارے ہمیں کہتے رہے, اور اب جب یہ جو شہداء ہمارے 12 ہیں جو قتال ہوا ہے شہداء چوک پہ جسے ابری چوک ہے, اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز دیر از اے فارمیشن آف اے نیگوشیشنز کمیٹی, ایک مذاکراتی ٹیم ہے, تو یہ کی مطلب ہے وہ شہداء دے ایشو اسی بری کر دیں گے, یعنی کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کی بات نہیں کریں گے یا ان کے لیے احتجاج نہیں کریں گے یا ان کو مون نہیں کریں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں حکومت والے اگر یہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھنے میں ایسی کوئی سر, اب آپ یہ تو ویسے کوئی نہیں ایکسپیکٹ کرتا سر کہ اب آپ دوبارہ احتجاج کریں گے. یہ تو سر آئی تھنک حکومت سے آگے بات پہنچ گئی ہے. وہ یوزلی آپ لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں کہ ہم یوزلی وہی کام کرتے ہیں جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. ابھی تک تو کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے, تو میں کوئی ایسی گفتگو یا کوئی آپ کو وہ بیان نہیں دوں گا, مگر میں آپ کی صرف جو آپ نے سوال کیا تھا اس کو صرف ختم کروں, صرف اس میں وہ کہنے کا یہ مقصد ہے they have been exposed, اور ہم نے ایک دروازہ کھول دیا مذاکرات کا, اور اس کے اوپر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, دیکھیں نا ایک اس حکومت نے لیگلی آرٹیکل 245 انوو کر دیا, اداروں کو اور عوام کو ہم سامنے کھڑا کر دیا, گولی چل گئی, قتال ہو گیا, بہت سے لوگ مسنگ ہیں. تو یہ تو اس ملک کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ سامنے رکھتے ہوئے خان نے ایک he has opened a window for negotiation, and I think کہ if somebody wants to talk to him they should, but یہ لوگ ہماری کمزوری اس کو نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ ہم لیٹ گئے, we are not begging for it. If you don't want to talk, so be it. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر جو گفتگو ان کے کر رہے ہیں, وہ طلال چودھری کیا کہہ رہا ہے, وہ تنظیم سازی والا جو وزیر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ دوسرا وہ صدیقی کیا کہہ رہا ہے, اور مہینہ پہلے اس کے کیا بیانات تھے, وہ خواجہ آصف, مطلب کیا یہ بےہودگی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزوری, اور بندے بھی ساڑھے شہید ہو گئے.